ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب۔ مروت صاحب یہ بتائے گا کہ 2 تاریخ کو سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے مذاکرات کا، تو یہ جو نون لیگ کے وزراء نے اور ان کے کچھ رہنماؤں نے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں بڑے تند و تیز قسم کے مذاکرات کو لے کر، کیا لگ رہا ہے یہ مذاکرات جائے گی، یہ بیل منڈے چڑھے گی مذاکرات کی؟ بہت شکریہ۔ مذاکرات جو ہیں اس پہ جب مذاکراتی ٹیم بنا دی میاں نواز شریف صاحب کے حکم کے تحت حزب اقتدار کی تمام پارٹیز نے مل کے، تو یہ ایک گو اہیڈ تھا، کنسنٹ تھی، اور جو لوگ آج یہ سوالات کر رہے ہیں میڈیا سے اور عوام سے کہ یہ 15 دن، جس طرح آج خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا ہے، تو یہ سوال ان کا میاں نواز شریف صاحب سے بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات ضرورت صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے، طرفین کی ضرورت ہے۔ ملک میں جو غیر یقینی صورتحال ہیں، جو بدامنی ہیں، جو انتشار ہیں، جو سیاسی عدم استحکام ہیں، اور جو معیشت آپ کی قرضوں کی بنیاد پہ کڑی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہیں پاکستان کے آگے بڑھنے میں۔ اور جب ڈی چوک پہ لاشیں گر گئی تو اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے پیچھے کائی تھی، ہمارے سامنے بھی کائی تھی، ہمارے پاس اب 2 ہی آپشن ہیں، یا تو ہم مذاکرات پہ جا کے ان کے ساتھ بات کریں اور بتائیں کہ ہماری غلطیاں کہاں پہ، آپ کی غلطیاں کہاں پہ۔ وہ تو ایک لمبا پروسیجر ہے نا، لیکن جو حکومت کے وزراء اس وقت بیانات دے رہے ہیں، بڑے سخت قسم کے تنقیدی بیانات، طنز سے بھرے، وہ اس لیے دے رہے ہیں جناب کہ شاید انہیں یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف چونکہ سارے حربے آزما لیا آپ نے، آپ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے، تو انہیں لگتا ہے کہ آپ پوزیشن آف ویکنس سے مذاکرات کر رہے ہیں، چونکہ آپ نے بڑا عرصہ کہا کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے، پھر آپ انہی سے بات چیت جب کرنے پہ راضی ہوئے تو گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ آپ پوزیشن آف ویکنس سے بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ ذرا چڑھائی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ نہیں، میرا خیال ہے چڑھائی تو ہم کسی کی مانتے ہی نہیں ہیں، اور جو عطا تارڑ صاحب ہے وہ تو صدا کے چڑھے ہوئے ہیں، وہ تو کبھی نیچے اترے ہی نہیں ہیں، ہر وقت طنز اور نشتر چلانا یہ ان کی عادت ہے، کبھی آپ نے پازیٹیو بات ان کے منہ سے نہیں سنی ہوگی۔ جو خواجہ آصف صاحب ہے وہ بھی زبان کے جو ہے نا بالکل وہ انگارے، تحریک انصاف کے والے سے تو کم از کم وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ دو تیز بیانات ان کی طرف سے میں عرض یہ کر دوں، اسپیشلسٹ ہو گئے پی ٹی آئی۔ یہ جو مذاکرات ہیں اس پہ اب پوری قوم کی نظریں لگی ہے۔ یہ جو بیانات ہیں، بلکہ بالخصوص آج تو انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے جو ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کو جو ہے تھوڑا سا نشانہ تنقید بنایا، اور سردار ایاز صادق صاحب نے خود مجھے فون پہ کہا کچھ ایام قبل کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاید ان کو جو ہے ان کی ٹانگ کھینچ سکتے ہیں۔ اچھا، میں صرف اتنا عرض کروں، پوری کس قوم، ضمن میں انہوں نے کہا کہ ٹانگ کھینچ سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کو اندازہ تھا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں صحیح، جو ان مذاکرات کے عمل سے خوش نہیں ہیں، شاید وہ یہ مذاکرات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایک اور انداز سے۔ ابھی جو باتیں آ رہی ہیں، خواجہ اسعد رفیق نے جو بات کی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی، یہ بڑی پازیٹیو تجاویز ہے۔ مذاکرات کا پہلا دور ہونے دے، جب سیاسی قیدیوں کی رہائی ہوگی تو پھر ہونا ہی یہی چاہیے کہ زرداری صاحب، میاں صاحب، عمران خان، اور اگر کوئی اور فرسٹ کلاس کی کوئی اس طرح لیڈرشپ ہے، خان صاحب بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ؟ میرا خیال ہے بیٹھنا ہوگا، مجبوری ہے سیاسی قوتوں کی۔ ٹھیک ہے مروت صاحب، کیا تحریک انصاف جو ہے وہ ایگری کر سکتی ہے حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں آپ لوگ، یا تسلیم کر چکے ہیں؟ حکومت تو کہتی ہے یہ جو بیٹھ کے ہمارے ساتھ آ کے مذاکراتی عمل کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے اندر ہی آ کے بیٹھ کے ہیں، مطالبہ انہوں نے مان لیا، ہمارے مینڈیٹ کو آلریڈی تسلیم کر چکے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ مطالبہ نہیں آئے گا سامنے حکومت کی طرف سے، اور اگر یہ مطالبہ آتا ہے اور بات تسلیم کرنے پہ آ جاتی ہے تو ہم جیل میں ہی بہتر ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے، اتنا سپیس جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی ہے، یہ سپیس ہو سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے کہ مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے آپ اپنی لیگل سٹرگل جاری رکھیں، اور اس مینڈیٹ کی چوری کے نام پہ حکومت کی لیجیٹیمیسی کے خلاف جو احتجاجوں کا سلسلہ ہے اس کو کوئی وقفہ دے۔ یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ اس سے دستبردار ہو، تو ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل نون یا پیپل پارٹی یا پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کا کیا مستقبل ہے؟ جب بھی الیکشن ہوں گے
امیدواران جو ہیں فارم 47 کے پیچھے بھاگیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ 4 سال کے ٹینیور پہ ایگری کر جائیں کہ ارلی الیکشن کے اوپر رضامندی ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں فی الحال آپ کو چلنے دیتے ہیں, آپ اپنا ٹینیور کم کر دیں 1 میرا سال. خیال ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ بیانیہ 4 سال یا 3 سال کی شکل میں ماننا, یا یہ میں نے کہاں سپیس اس حد تک دیا جا سکتا ہے, لیکن پھر سیاست کرنے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے کہ آپ فارم 47 کو مان لیں. صحیح. خود نون کو نقصان ہوگا, پیپل پارٹی کو ہوگا, تمام سیاسی اور جمہوری قوتوں کو نقصان ہے. یعنی آپ نے فارم 47 کی بنیاد پہ لوگوں کو ایمینے بنانا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو اس سارے معاملے میں مروت صاحب اس پوری ایکٹیویٹی کے نتیجے میں خان صاحب کی رہائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں اور یہ خود جو اسٹیبلشمنٹ ہے آف اینڈ آن ہمیں انگیج کرتی آئی ہے نا مذاکرات میں. تو ساتھ میں یہ بیانیہ دے, ابھی تو انہوں نے ہمیں پیشکش کی تھی کہ خان کو 20 دسمبر کو رہا کریں گے اگر یہ ڈی چوک اپنا آئیں. اور یہ آصف صاحب نے بالکل تردید کیا کہ ایسی کوئی خواجہ آفر ہم آصف نے صاحب نہیں دی. اس مذاکرات کئی صحیح نہیں تھے, اور ویسے خواجہ آصف ڈینائی صاحب کر چکے ہیں وہ, ایسی کوئی ہم نے آفر دی نہیں ہے, حکومت کے ذمہ نہیں, دار انہوں نے نہیں دی ہے نا. میں نے کس نے دی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے مذاکرات ہوئی ہے, اور ان کی طرف سے سرخیل جو ہے محسن نقوی صاحب تھے, اور اس نے خود مانا ہے. تو لہٰذا بلکہ اس کا طیارہ بھی استعمال ہوا ہے انہی مذاکرات کے وقت. میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ ان مذاکرات پہ تمام قوم کی نظریں ہیں, ہم سب کی امیدیں وابستہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم رہائی کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. جو آدمی 3 مہینے کاٹ لیتا ہے جیل, اس کے لیے 30 سال بھی برابر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خان کو جیل میں رکھنے سے جو نقصان انہوں نے اپنا کیا, نون کی اور پیپل پارٹی کی سیاست کہاں پہ گئی. دیکھیں نا یہ چوائس تو پھر آپ کی ہے نا کہ آپ نے پاپولر ہو کے جیل میں بیٹھنا ہے یا ان پاپولر ہو کے وزارت عظمیٰ میں آپ نے بیٹھنا ہے. مروت صاحب پھر کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ ایک طرف بیانات بھی بڑے تند و تیز آنا شروع ہو گئے ہیں, جس طرح میں نے بات کی خواجہ آصف ہو گئے, اسپیکر ہو گئے پنجاب اسمبلی کے ملک احمد صاحب ہو گئے, حنیف عباسی صاحب ہو گئے, باقی لوگوں نے بھی بڑی کھل کے جو ہے وہ جلگار کر رہے ہیں. تو ایسے میں تحریک انصاف کی طرف سے بھی آج ریسپانس تو آیا, وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ وکٹ کے دونوں طرف مت کھیلے پی ایم ایل این, کرنے مذاکرات تو پھر ایک اپنے وزراء کی زبانیں بند کریں جو اس وقت آگ اگل رہے ہیں. تو کیا کنڈیشنل کریں گے آپ اس چیز کو کہ اگر ماحول بنائیں پھر آگے بڑھیں, ورنہ اس طرح سے تو مذاکرات آگے بڑھ نہیں سکتے؟ یہ ذمہ داری میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ ان کے اقدامات کو کس طرح جو ہیں انہی کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں مذاق اڑا رہے ہیں. یا تو میاں صاحب کو پھر کمیٹی نہیں بنانی چاہیے تھی, بالکل یکسر انکار کرتے تھے. جب آپ نے کمیٹی بنا دی, یہ بیانات مذاکرات کے ٹیبل پہ لیوریج حاصل کرنے کی کوشش ہے کہ جب مزید دبا کے ذرا اپنی مزید باتیں دبا بنوانے کی کے, ذرا تاکہ دبے ہوئے کو مزید دبائیں, تاکہ وہ دیکھیں ابھی تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی ہم مانگ رہے ہیں آزادی سیاسی قیدیوں کی. اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کن طریقوں سے یہ ہمیں اس پہ مجبور کریں کہ جی آپ کے لیے حالات بڑے کشیدہ ہے, بڑا پریشر ہے, فلاں ہیں, ڈینگ ہیں, اور کیوں کر ہم آپ کو جس طرح یہ آپ بتا رہے ہیں نا کہ کیوں کر یہ ہمیں ریلیز کریں. اس لیے جو ہیں یہ سارے بیانات آ رہے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ 9 مئی پہ یہ ونڈیکیشن چاہتے ہیں. 9 مئی پہ ونڈیکیشن شاید ان کو مل بھی جائے. 26 نومبر جو ہے آ گیا, اب ہمارے ورکرز تو شہید تو ہوئے. تو آپ اس پہ کیا وڈرا کر سکتے ہیں؟ 9 مئی والے معاملے پہ آپ بھی راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں 9 مئی کر سکتے ہیں دیکھیے ایک جرم تو نہیں ہے نا جس پہ ہم واپس ہو جائیں. 8 فروری کا مینڈیٹ کر لیں, سب سے دستبردار ہوتے ہیں. اچھا, اس مینڈیٹ کا آڈٹ کر لیں, باقی سب سے دستبردار ہوتے ہیں. مجھ پہ رینجرز کی قتل کی دعویداری انہوں نے FIR میں کی ہے کہ میں نے رینجرز کو مارا ہے. اب رینجر جو ہے, آپ نے نہیں مارا, کسی نہ کسی نے تو مارا ہے نا. تو جس نے مارا ہے اس کو تو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. وہ تو ایک نوجوان ہے, اور اس نوجوان نے OPTI سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ کوئی حساب دینا اس کا, ظاہر ہے ایسے تو نہیں جا سکتا ہے معاملہ. نہیں, وہ تو گاڑی کے ایک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان کو شہید کیا گیا, اور اس شخص کو انہوں نے گرفتار کیا. لیکن یہ کہاں کی ذل شاہ کو مارا. کس قافلے میں تھی وہ ہمارے ساتھ؟ وہ تو دیکھیں رینجر جدھر کڑے تھے وہ تو وہاں سے تو ہمارے ورکر تحریک انصاف کے قافلے میں وہ گاڑی آ رہی تھی نا. نہیں, میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں, ہمارے قافلے میں وہ وہاں تحریک انصاف کا قافلہ رینجر کے ساتھ ٹچ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. جو پھر میں آپ کو ایک اور عرض کروں
وہ نوجوان گرفتار ہوا، پیش کیا گیا. مختصراً صرف اتنا کہنا ہے کہ باقی سب کچھ ہو لیکن اس ملک کو، اس دھرتی کو کم از کم رہنے کے قابل تو چھوڑ دو. یہاں پہ ہم کوئی سانس تو لے سکیں. صحیح ہے. تو آپ جب بات کرتے ہیں مروت صاحب کے اس ساری ایکٹیویٹی میں جو یہ سب کچھ ہوا بڑا غلط ہو گیا، تو آپ بھی تو جب کہتے ہیں کہ وزراء بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، اس سے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، تحریک انصاف کا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں، وہاں سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، جس طرح کی ٹویٹس آ رہی ہیں خاص طور مثلاً پہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے، مثلاً مثلا ادارے کے والے سے، آپ ایک جب ماحول بنا رہے ہیں، آپ ظاہر آپ نے ایک کانفیڈنس بلڈنگ مہیا ذات میں بھی لینی ہوتی ہے. ہماری کوشش یہ ہے جس طرح انہوں نے کہا نا، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ خدا وہ وقت نہ لائے جب لاہور جانے کے لیے ہمیں ویزا لینا پڑے. اور نہیں آئے گا. فوج، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا دفاع، یہ ہر پاکستانی کی پریارٹی نمبر 1 ہونی جی چاہیے. ہاں. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نفرت پھیلی ہے، یہ نفرت جو ہے اب اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ اب اس کا رخ اداروں کی طرف بھی ہے. کیوں کر اداروں کو ان میں جھونکا جا رہا ہے؟ سائڈ پہ رکھے. ہمارا ایک ادارہ ہے، دفاع سے وابستہ ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ہم شہداء کی قدر کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں.